اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دربار نبوت۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار سلاطین اور بادشاہوں جیسا دربار نہ تھا۔ یہ دربار تخت و تاج، نقیب و دربان، پہرہ دار اور باڈی گارڈ وغیرہ کے تکلفات سے قطعاً بے نیاز تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبوترا بنا دیا تھا۔ یہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تخت شاہی تھا جس پر ایک چٹائی بچھا کر دونوں عالم کے تاجدار اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوتے تھے۔ مگر اس سادگی کے باوجود جلال نبوت سے ہر شخص اس دربار میں پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں آیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ذرا جنبش نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دربار میں سب سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے، قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے، تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو مجلس پر سناٹا چھا جاتا اور سب لوگ ہمہ گوش ہو کر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نبوت کو سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امیر و فقیر، شہری و بدوی، سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے تھے اور اپنے اپنے لہجوں میں سوال و جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہوتا، مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر ہو، اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔